کون ہے؟ تو بتا کہ ہم تو سب اپنے آپ کو دیندار سمجھے بیٹھے ہیں، لیکن کیا تیرے نزدیک بھی ہم دیندار ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آؤ قرآن کی وہ سورت جو تقریباً ہر کسی کو یاد ہے۔ اللہ فرماتا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ یا اللہ دین کو کون جھٹلا رہا ہے؟ کون ہے جو دین کو نہیں مانتا، جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب توجہ کرنا، بہت توجہ سے میری بات سننا۔ اللہ نے 5 قسم کے لوگوں کا ذکر آگے کیا اور کہا کہ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں یہ لوگ دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے اللہ کون ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اب توجہ کریں آپ، یہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے دین کو جھٹلانے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے جو یتیم کو دھتکارے، جو یتیم کو دھکا مارے، جو یتیم کے ساتھ ناانصافی کرے، جو یتیم کا مال ہڑپ کر جائے، جو یتیم کی وراثت کا حق اسے نہ دے، جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اللہ کا قرآن اسے دین کو جھٹلانے والا بتا۔ آج کیا حالات ہیں معاشرے میں، کیفیت کیا ہے؟ دیکھو، اگر کسی کا باپ مر جائے تو چچا اور تایا اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ اس بچے کے اندر شعور تو ہے نہیں، عمر کم ہے، تو نہ اس بیوہ کو کچھ ملتا ہے نہ اس یتیم کو کچھ ملتا ہے۔ اور پھر جناب مسجدیں بنا رہے ہیں، جناب مدرسے بنا رہے ہیں، گھر کے لوگ محتاج ہیں اور مسجدیں اور مدرسوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سن لو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں کسی کے قریبی رشتہ دار اس کی حسن سلوک کے حوالے سے اس کے محتاج ہے اور وہ انہیں کچھ نہیں دیتا اور وہ مسجد اور مدرسے بنا رہا ہے، دوسروں کو بانٹ رہا ہے، تو اللہ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، اس کے منہ پہ مارا۔ بے شک بے شک بے شک، حق بہت۔ ایتاء ذی القربى والیتامى والمساکین، سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ ارے قرآن تو قریبی رشتہ داروں کو دینے کی بات کر رہا ہے، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ داروں کو جو محتاج ہے انہیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا پھرے تو وہ صدقہ اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں حال یہ ہے، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، جہاں یتیموں کا مال ہضم کیا جا رہا ہے، جہاں یتیموں کے ساتھ معاذ اللہ بدسلوکی ہو رہی ہے۔ کان کھول کے سنیں، آقا فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش اچھی طریقے سے ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے بدتر گھر وہ، سب سے برا گھر وہ کہ جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے۔ بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن تو یتیم کی تکریم اور تعظیم کی بات کرتا ہے،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، آقا فرماتے ہیں میں محمد اور وہ شخص جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اچھے اچھے دیندار کہلانے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک یتیم کی کوئی اہمیت نہیں، یتیم کی کوئی وقت نہیں، یتیم کی کوئی حیثیت نہیں، اور یتیم کو معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، جس کو قرآن نے جس کی تعظیم اور تقریب کے لیے کہا، آج لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو دین والا کہتے ہیں۔ سنو اور اچھی طریقے سے سنو۔ ایک مرتبہ میرا جانا ایک انات آشرم میں ہوا۔ اب انات آشرم کا لفظ سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں گیا تھا۔ میں نے وہاں دیکھا کم و بیش 100 سے 150 بچے اور بچیاں، اور ان میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں مسلم بچے اور مسلم بچیاں بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہاں ہمارے وہاں کم و بیش 30 سے 35 مسلم بچے اور مسلم بچیاں بھی ہیں۔ خیر، جب میں وہاں سے پلٹا تو میرے آنکھوں سے آنسو آئے، میں رونے لگا۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ میں نے جب اس آشرم کا ماحول دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنے بھی مسلم بچے یا مسلم بچیاں اس آشرم میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو یتیم جو پرورش پا رہے ہیں، ان میں سے شاید کہ کسی کا دین باقی رہ سکتا۔ وجہ یہ کہ صبح ہوتی ہے تو شرک سے، دوپہر شرک کی تعلیمات دی جاتی ہے، شام ہوتی ہے تو پھر شرکیہ ماحول ہوتا ہے، اور جہاں کوئی عالم دین نہ ہو، جہاں کوئی مسلم ٹیچر نہ ہو، پھر وہاں ان 35 بچوں کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے اسی وقت سوچا آج ہماری قوم کے وہ بے غیرت لوگ جو 3-3 کروڑ کی شادیاں کرتے ہیں، جن کی شادیوں میں 50-50 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بند کرو یہ سب دکھاوا، اور اس پیسے کو جمع کر کے مسلمانوں کے لیے ایک یتیم خانہ بناؤ، تاکہ ہمارے وہ بچے جو غیروں کے انات آشرم میں یا اوپن چائلڈ ہاؤس میں جا رہے ہیں اور ان کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، ان یتیم بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ قیامت کے دن ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا۔ یہ جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ جو دین سے پھر رہے، آپ کو پتہ ہے کسی کو کلمہ پڑھانے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب کسی مسلمان کو مرتد ہونے سے بچانے کا۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے تو حضور شیر بشی اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ تم بہت زیادہ اعلیٰ حضرت کہتے ہو، تو تمہارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا نے کتنوں کو مسلمان بنایا؟ تو مولانا حشمت علی خان صاحب نے یہی جواب دیا تھا، نادان کیسا سوال ہے کہ انہوں نے کتنوں کو مسلمان بنایا؟ ارے یہ پوچھ کہ انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ احسان ہے امام احمد رضا کا۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ کسی کو مرتد ہونے سے بچانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور میں اگر آپ کے پیر پڑ سکتا اور ہاتھ جوڑ سکتا تو وہ بھی میں کر لوں۔ مت کرو یہ فضول خرچیاں، اس وقت قوم مسلم کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور ان پیسوں کے ذریعے سے ایسے یتیم خانے بناؤ،
مسلمانوں کی کالجز ہو، مسلمانوں کی یونیورسٹیز ہو، مسلمان دینی ادارے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمی ادارے بھی قائم کرے، تاکہ ہمارے بچے جو غیروں کی اسکول اور کالجز میں جا کر کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، ان کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے، لیکن یاد رکھے آپ کو برا لگے یا اچھا لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب ہے۔ اور قوم کے ان پیسے والوں سے، ان سرمایہ کاروں سے، ان تاجروں سے میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے مسجد مدرسے یقیناً بناؤ، یہ تو ہماری مٹی میں ہے، یہ تو کبھی ہم سے چھوٹ ہی نہیں سکتا، لیکن اب ضرورت ہے کہ جب ہماری بچیوں کا نقاب چھینا جا رہا ہے یونیورسٹی میں، جب ہماری بچیوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے اسکول اور کالجز میں، تو اب ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کی کالجز ہم بلائیں کہ وہاں پر ہماری بچیاں پردے کے ساتھ بھی جائے، علم دین بھی حاصل کرے، علم دنیا بھی حاصل کرے، اور ان کی آبروئیں بھی محفوظ ہوں۔ بے شک بے شک، بہت اچھا پیغام ہے سید صاحب۔ بلکہ ایک بات میں یہاں پر اور کہنا چاہوں گا، بات نکلی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، بہت خبریں چل رہی ہے، بہت سارے ڈاکو اور بہت ساری فلن دیویاں ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہے، عورتوں کے بیچ جاتی ہے، یہ لو 10,000 کا قرض، یہ لو 15,000 کا قرض، 1 مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا۔ آپ نے 2 مہینے بعد 20,000 کا قرض دیا تو پھر اس نے 50,000 کا قرض دے دیا، کہا اور بعد میں دے دینا، پھر معاملہ یہاں تک چلا کہ پھر انٹریسٹ اور اس قسم کی، اور پھر دوستو باتیں بہت دور تک نکلی ہے، مرد تک یہ باتیں عورتیں آنے بھی نہیں دیتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس قرض دینے والے اس ادارے کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو اس میٹنگ میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، وہاں صرف مسلم یا غیر مسلم خواتین ہی ہوتی ہے۔ اور پھر دوستو اس پیسے چکانے کے چکر میں صرف پیسے نہیں جاتے، آبروئیں بھی نیلام ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے جو آبروؤں کا سودا نہ کرے پھر ان بچیوں کو جان سے بھی جانا پڑتا ہے۔ آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ ہاں، بلکہ ایک آدمی تو مجھے رو رو کر کے بتا رہا تھا کہ یہ بات ہماری آنکھوں دیکھی ہے کہ ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچی کو گود میں لے کر کے وہ گھر کے باہر نکلا اور ایک درندہ اس کی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، صرف اس لیے کہ تھوڑی سی دنیا کی لالچ کی وجہ سے اس بہن نے قرض لے لیا تھا۔ میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ارے میری بہنوں سنو، آپ کے لیے رول ماڈل اگر ہے تو سیدہ زہرا پاک کی زندگی ہے، سبحان اللہ، ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے۔ ارے دیکھو نا، 3 دن ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے، پھر بھی صبر و شکر سے زندگی گزاری۔ آج اللہ نے کیا کمی دے رکھی ہے تمہیں؟ لالچ، دکھاوا، کمپٹیشن۔ اس کی بیوی کے پاس کار ہے، میں بھی اپنے شوہر کو کار کے لیے فورس کروں، اس کے پاس اتنا زیور ہے میں بھی زیور پہنوں، وہ اتنے قیمتی لباس پہن رہی ہے میں بھی پہنوں، اتنے قیمتی جویلری۔ میں کہتا ہوں اے میری بہنوں، قبر کی مٹی میں جا کر کے تمہیں سونا ہے، اور جب قبر میں جاؤ گی تو نہ سونا ساتھ آئے گا نہ جویلری ساتھ آئے گی، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ آئے گے۔ دنیا کی لالچ میں مت پھنسو۔ یہ جو ڈاکو اور یہ جو ڈکیت معاشرے میں پھر رہے ہیں تمہیں لون دینے کے نام پر، یہ لون نہیں ہے، یہ تمہیں مرتد بنانے کی سازشیں ہیں، یہ تمہاری آبروؤں کو لوٹنے کا ایک پلان ہے، یہ تمہاری عزتوں کو داؤ پر لگانے کا ایک منصوبہ ہے۔ اور میں یہاں پر ایک چیز کہوں گا، ہماری قوم کے ان پیسے والوں سے کہوں گا، جب سود کے دلدل میں پھنس کر کے کئی
بچیاں خودکشی کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ جان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پر معاذ اللہ ان کی آبروؤں کا بھی سودا ہو رہا ہے۔ کیا اس وقت ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہم قائم کریں کہ اس ادارے میں آئے کوئی غریب بچہ، کوئی غریب بچی، کسی کے گھر میں شادی کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور پریشانی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں، تو اس جگہ پر بغیر سود کے ان مسلمان بچیوں کو قرضہ دیا جائے۔ بہت اچھا پیغام ہے، بے شک قرضہ دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دان کروں، ایک میعاد مقرر کروں، اس لیے کہ دوسری طرف اس قرضے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نگاہوں کے بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں، چونکہ یہاں پر میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے تو میں مائک پر وہ باتیں کہہ بھی نہیں سکتا کھل کر، لیکن سنو، اس درد کو محسوس کرو۔ آپ یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، میں تو ایک بے مایا ہوں، فقیر بے ہنر ہوں، سگے بارگاہ غوثیت مآب کا، لیکن بس میرا جو درد ہے نا اس درد کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ آج سود کے کاروبار نے پورے معاشرے کو بدحال کر دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ نکلو اس بلا سے، نکلو اس مصیبت سے، نکلو اس آفت سے، اور یاد رکھو دو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ خود اعلان جنگ فرماتا۔ ایک حدیث قدسی میں وہ لوگ جو ولیوں سے دشمنی کرے، اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے، جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا میں انہیں اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اور دوسرا وہ جو سود کا لین دین کرتا ہے، بیاج کا کاروبار کرتا ہے، آج فیشن بن چکا ہے۔ بلکہ معاف کرنا، یہ تو میں نے ان اداروں کی طرف اشارے کیے کہ جو ادارے غیروں کے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے پنجی پتی مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جن کے گھر کا گزر بسر ہی اس وقت سود کے پیسوں پہ چل رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کا لین دین کرے گا میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ نہ دنیا میں سلامت رہ پاؤ گے، نہ آخرت تمہاری اچھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ جسے اعلان جنگ دے کیا وہ بچ سکتا؟ اول تو اللہ کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جنگ کے لیے بلائے، اس لیے کہ کہاں ہم جیسے کمزور اور کہاں وہ قوت والا عظمت والا رب، لیکن اس نے آپ کو اور مجھ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کبھی میرے ولیوں سے دشمنی مت پال لینا، کبھی سود کی طرف اپنے ہاتھ کو مت بڑھانا۔ یہ ہاتھ تو سود کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی برا ہے کہ کوئی آدمی سود کا ایک لقمہ کھائے۔ بے شک بے شک۔ استغفر اللہ۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بند کرو۔ اللہ نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، اور جسے اللہ نے حرام کیا اس میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی، اور جسے اللہ نے حلال کیا اس کی برکت کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تجارت کرو، تجارت حلال کمائی کماؤ، بھیک مانگنا بند کرو، اور اللہ کے محبوب فرماتے القاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے حلال کمائی کے لیے تگو کرتا ہے، وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف نماز پڑھنے سے بندہ اللہ کا دوست نہیں بنتا، صرف داڑھی رکھ لینے سے، امامہ پہننے سے اللہ کا دوست نہیں بنتا، حلال کمائی کمانے سے بھی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ بے شک۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیندار کی پہلی صفت قرآن نے بیان کی، کیا بیان کی؟
کہ وہ یتیم کو دھتکارتا نہیں. اگر ہم کسی یتیم کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں تو معاف کرنا، قرآن کی نظر میں ہم ابھی دین سے دور ہیں. ہاں، دین سے دور ہے. اور سنو، بہت توجہ سے سنو، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ ایک شخص کو ابو جہل نے گود لیا. کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ کسی مالدار کا باپ مر جاتا نا تو کچھ قریش میں اور مکے میں کچھ گنڈے قسم کے لوگ تھے، وہ فوراً کیا کرتے تھے کہ اس کی بیوہ سے شادی کر لیتے اور اس یتیم کو گود لے لیتے. مقصد کیا ہوتا؟ یتیم مقصد نہیں ہے، اس کے باپ کی پراپرٹی مقصد ہے، تاکہ اس کی دولت پہ قبضہ کیا جائے. خیر، ابو جہل نے ایک بچے کو گود لیا، یتیم کو، اور اب وہ یتیم جب اس کے گھر میں پرورش پانے لگا تو نہ اسے کھانا دیتا. ایک مرتبہ اس نے کپڑا مانگا تو ابو جہل نے اسے دھتکار کے بھگا دیا. اب وہ کئی لوگوں کے پاس گیا. جب لوگوں نے ابو جہل کا نام سنا تو سب پیچھے ہٹ گئے. سب ڈرتے تھے نا، آج بھی لوگ گنڈوں سے ڈرتے. ہاں، تو اس وقت مکے کے سب سے بڑے گنڈے کا نام ابو جہل ہے. جی، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ گھومتا گھومتا میرے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بھیجنے کی صلاح ابو جہل ہی کے دوستوں نے دی اور کہا ابو جہل، اب جب محمد اس کے ساتھ تیرے پاس آئے نا تو خوب معاذ اللہ محمد کو ذلیل کرنا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ منصوبہ تھا. اب وہ یتیم رسول اللہ کے پاس آیا. آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں. کہا ایسے ایسے فلاں مکے کے ایک شخص نے میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے باپ کی دولت پر قبضہ کر لیا اور مجھے کفالت میں لے لیا، لیکن میرا حق مجھے نہیں دیتا. آقا نے کہا چل میرے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تیرا باپ کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا. ہاں، میرے نبی نے بتا دیا کہ اگر بات انصاف کی ہے تو محمد ہر انسان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. سبحان اللہ. ہمارا نبی کتنا عظیم ہے یار، کتنا عظیم ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ ابو جہل کے گھر پہنچے. ابو جہل نے پوچھا کون؟ کہا میں محمد. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا تم نے یہ یتیم کا مال جو ہڑپ لیا ہے اس کا مال اسے دو. ابو جہل بھیگی بلی بن گیا، فوراً گیا اور وہ مال لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے وہ مال لیا اور اس یتیم کو دیا اور آقا پلٹ گئے. اب جب ابو جہل اپنے دوستوں کے پاس گیا تو ان کے دوستوں نے ابو جہل کو تانا دیا، کیا تو نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا؟ کیا تو نے بھی معاذ اللہ ان کے دین کو قبول کر لیا؟ بڑی بڑی ڈھینگے مارتا تھا. ارے جب ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم محمد کو ذلیل کریں گے تو تو نے وہ مال لوٹایا کیوں؟ تو نے محمد کی بات مانی کیوں؟ وہ ابو جہل کیا کہتا ہے سنو، وہ کہتا ہے ارے جب محمد میرے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ لیا کریں. ہاں، حضور کا جب بھی نام آئے تو کیا کریں؟ کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے جو میرا نام آئے اور مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. تو حضور کا جب بھی نام آئے تو ذرا بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہوا یہ کہ ابو جہل کہتا ہے کہ جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ یتیم کا مال واپس کر تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے ایک شیر تھا اور اس نے اپنا منہ کھولے رکھا تھا. اگر میں منع کر دیتا
تو وہ شیر میرا کچمڑ کر دیتا، لہذا میں ڈر کر کے میں نے وہ مال واپس کر دیا، اور اگر میں مال واپس نہ کرتا تو وہ شیر چیر پھاڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی ہے رعب کے ذریعے سے۔ جی حضور کی شان میں یہ ہے، حضور فرماتے مجھے اللہ نے نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دی ہے۔ بے شک فرماتے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ بے شک ہاں، جوامع الکلم سے مراد قرآن بھی ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کم بولتے تھے لیکن حضور کے چند جملے کروڑوں تقریروں پہ بھاری ہوتے تھے، بے شک دوسروں کی کروڑوں باتوں پہ بھاری ہوتے تھے۔ تو جوامع الکلم عطا کیا۔ آقا فرماتے اور اللہ نے ایک شرط مجھے یہ دیا ہے کہ میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ ایک اور شرط اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ ساری مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک شرط اللہ نے مجھے اور یہ دیا ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے پہلے جو انبیاء تھے اور ان کی امتیں تھی نا تو مخصوص معبد کرتے تھے، عبادت خانے تھے، وہ وہی نماز پڑھ سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے۔ ہاں وہ اور جگہوں پر عبادت کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی، لیکن قربان جائیں نبی پر اور نبی کے صدقے اس امت پر کہ اللہ نے اس امت کے لیے زمین کا چپا چپا سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھو گے تبھی وہ ہوگی۔ اگر یہاں نماز عصر کا وقت ہو گیا اور سب یہی پر نماز پڑھ لے تو یہ جگہ بھی اللہ نے سجدہ گاہ بنائی۔ سبحان اللہ لیکن ماشاءاللہ۔ ایک بات یہاں پر میں بتا دوں کہ جہاں سجدے کیے جاتے ہیں نا پھر وہاں زنا نہیں کیا جاتا۔ جہاں سجدے کیے جاتے ہیں وہاں بدنگاہی نہیں کی بے جاتی۔ شک بے شک۔ جہاں سجدے کیے جاتے ہیں اس زمین پر پاپ۔ ہاں تو اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ پوری روئے زمین سجدہ گاہ ہے، تو اے اللہ کے بندے خبردار زمین کے کسی خطے پر کبھی کوئی گناہ نہ کرنا۔ بے شک بے شک۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے رعب کے ذریعے سے رسول اللہ کی مدد فرمائی۔ 1 مہینے دور ہوتے میرے نبی، 1 مہینے، اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا۔ یہ بھی ایک شان ہے حضور کی۔ تو رعب حضور کا ایسا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرے نبی ہوتے اور دل بیٹھنے لگتا سامنے والوں۔ جی بے شک۔ یہ حضور کی ہیبت تھی، یہ حضور کا رعب تھا، یہ حضور کا دبدبا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل نے کہا میں نے اس طریقے سے پیسے واپس کر دیے یتیم کے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ وہ جو یتیم کو دھتکارے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ بے شک۔ ذرا بول دیجئے کون ہے وہ دین کو جھٹلانے والا؟ ہاں یہ میں اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ سکے کہ دیندار کسے کہتے ہیں بے شک۔ اور حقیقی معنوں میں دیندار ہوتا کون ہے۔ دینداروں کے نزدیک یتیموں کی بڑی اوقات ہے، بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے۔ بلکہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے نا تو اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یتیم ہے نا یتیم، اسی کو یتیم کہا جائے۔ کئی جگہوں پر کچھ غیر یتیم کو بھی یتیم کہہ کر کے بلا دیا جاتا ہے، یہ بھی نام، ہاں اس لیے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو یتیموں کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ جو مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ کرے، جی جی جی۔ مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ کرے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔
پتہ یہ چلا کہ جو پیٹ بھر کر کھائے اور مسکینوں کو بھول جائے، ایسا آدمی بھی دیندار نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ بلکہ جانتے ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟